شاہ صاحب بیان آیا ہے گورنر پنجاب کا، انہوں نے کہا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری بہت جلد وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، آپ کا ٹیک اس کے اوپر پھر آگے؟ میرا خیال ہے جی انہوں نے درست کہا ہے آن ریکارڈ. بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت بن رہی تھی تو خبریں آئی تھیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ایگریمنٹ موجود ہے کہ 50% ٹرم جو ہے وہ مسلم لیگ نون لے گی اور 50% ٹرم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. سیاستدان مختلف سطحوں پہ اس بات کو ڈینائی کرتے رہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس بات میں حقیقت ہے. اب وہ 2.5 سال والی جو بات تھی 50% ٹرم کی، وہ دیکھیں ان وے تو پی ڈی ایم حکومت کے سربراہ جو ہیں وہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور اب آلموسٹ 1 سال یہ بھی ہو گیا، تو ان وے 2.5 برس ان کی ٹرم پوری ہو چکی ہے. نہیں، یہ پوری گورنمنٹ کی آپ کہہ رہے ہیں ٹرم 2.5 برس ہے جی؟ دیکھیے جی، اب الیکشن آن ورڈ اگر ہم بات کریں تو ابھی تو 1 سال ہوا ہے نا جی، لیکن پرائم منسٹر بنے ہوئے شہباز شریف کو تو 2.5 برس ہو گئے. تو یو آر شیور کہ یہ 5 سال کا ٹینیور پورا کرے گی یہ جو حکومت ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ٹینیور تو پورا نہ کرے، لیکن آن ورڈ 2.5 سال اگر بلاول بھٹو صاحب پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو ان وے یہ 3.5 برس کے بعد الیکشن کرانا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ حالات ادھر ہی جا رہے ہیں. 5 برس والی تو کہانی ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتی. تو شاہ صاحب وٹ ڈو یو تھنک، کیونکہ انہوں نے جو مین سلاٹس ہے پیپلز پارٹی نے وہ لی ہیں. آپ دیکھیں کے پی کے جو بلوچستان کی جو ہے وزارت اعلیٰ بھی لی، انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کی سیٹ بھی لی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، اس کے بعد پنجاب کا گورنر، سندھ کا گورنر بھی ان کا اپنا ہی ہے، وہ سمجھ لیں کہ ایم کیو ایم کا بھی نہیں ہے، ان کا بھی نہیں ہے، تھرڈ پارٹی کا گورنر ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ کیونکہ مین سلاٹس تو انہوں نے لے بھی لی، گورنمنٹ میں ہو کے بھی وہ گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں، ادروائز تو وہ ایک دن ان کا ساتھ چھوڑیں، دوسرے دن تو گورنمنٹ گر جائے گی. جی کاشف صاحب درست آپ نے کہا. میں سمجھتا ہوں اس سیٹ اپ میں جو سب سے کامیاب کھیل کھیلا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب نے کھیلا ہے، اور ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کی داد دینی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ حکومت میں ہیں بھی اور نہیں بھی. دیکھیے انہوں نے کس صفائی سے وہ تمام برڈن جو باقی اتحاد میں شامل جماعتوں کے شولڈرز پہ آ رہا ہے، اس میں مہنگائی ہے، کرپشن کو روکنے میں ناکامی ہے، اور ہمارے فارن افیئرز پہ بے شمار ناکامیاں، جو تمام ناکامیاں ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں جن کے پاس وزارتیں ہیں. تو پیپلز پارٹی نے کم از کم اپنے آپ کو دانش مندی سے بچا کے رکھا ہے. آپ نے درست کہا کہ ان کے پاس آئینی عہدے تو ہیں، لیکن ان آئینی عہدوں کی وجہ سے بھی اس پارٹی کو اتنا حالات کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، اور تمام ناکامیاں جو ہیں وہ ہولی سولی اتحادی جماعتوں کے اکاؤنٹ میں جاری ہیں جو اس وقت وزارتیں لیے بیٹھے ہیں. اور کسی وزارت کی کارکردگی جو ہے جیسے پی کا آرڈیننس ہو گیا، اور جیسی متنازع قانون سازی میں فوری طور کے اوپر زرداری صاحب سائن کر دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی جو فلوٹ کرنا چاہ رہی ہے بیانیہ، اس کو عوام بائک کر لیں گے یا کر چکے ہیں؟ دیکھیے پیپلز پارٹی سے غلطیاں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو غلطی وہ تھی جو 26ویں ترمیم میں بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے بیان آ گیا تھا کہ جی بروٹل میجارٹی کے ساتھ ہم اس ترمیم کو پاس کرا لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ نہ کہا ہوتا تو آج ان کی جو پوزیشن ہے ماسٹرز میں وہ تھوڑی سی زیادہ بہتر ہوتی ہے. اور دوسری پی کا آرڈیننس پہ انہوں نے دستخط تو کیے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں. تو لوگ یہ دو باتیں تسلیم کرنے کے لیے شہری رحمان تو رات تک تیار کہتے لیجیے ہم اس کو، میں زرداری صاحب سے بات کروں گی تو شاید اس کو بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے تو جی بالکل دیر ماسٹرز وائس فرینکلی اسپیکنگ. اگر ان پہ فیصلہ چھوڑا جاتا ہے تو شاید وہ اس پہ دستخط نہ کرتے، لیکن وہ ایک پیکج کے تحت چونکہ حکومت میں آئے تھے، جتنے بھی آئے تھے نیمے دروں نیمے بروں والی کیفیت ہے، لہذا کچھ باتیں تو انہوں نے بہرحال ماننی تھیں، ورنہ وہ حکومت کے علائے کیسے بن سکتے تھے. رائٹ، آپ کا ٹیک آ گیا جی. بڑی صاحب یہ بیان آج آ گیا آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ، مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ اس وقت تو کوئی نہیں تھا، کیونکہ حکومت تو آپ کو پتہ ہے کہہ رہی ہے، ایک طرف وہ کہتی ہے کہ جی ہم سٹرونگ ہیں، اکانومی بوسٹ کر گئی ہے، دوسری طرف بظاہر نظر آتا ہے کہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے آل اوور دا ورلڈ دیٹ از زیرو. آپ کا ٹیک اس کے اوپر؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے مہنگائی کے حوالے سے وہ بات کی ہے مہنگائی کا اور بات گورنمنٹ کا جو ٹیک ہے، تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک میں کہوں گا، بلکہ ہو سکتا ہے مطلب آپ لوگ اسے یقین نہ کریں کہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، سیاسی جو حکومتیں تھیں جمہوری الیکشن کے ذریعے آئیں یا مطلب کسی بھی حوالے سے، مطلب ان کو آپ فارم 47 کا کہہ لیں یا آر اوز کی گورنمنٹس کہہ لیں، تو کسی کے پاس بھی حکومت تو تھی، اختیار نہیں تھا.
اور اختیارات کی حالت یہ ہے کہ آج بھی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس موجود ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں وہ ایک الگ اسٹیٹ ہے, آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں وہ ایک الگ اسٹیٹ ہے, ایون کہ مطلب ایک چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کیے جا رہے ہیں اور حکمرانوں کو یا حکومت کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے پیمرا کو ہی دیکھ لیں کہ آج ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ پیمرا کے عہدیداران نے بھی اپنی تنخواہوں میں 8 سے 10 لاکھ روپے اضافہ کر لیا ہے بغیر حکومت سے پوچھے کو منظوری لیے ہوئے, اور جبکہ عام آدمی کی حالت یہ ہے کہ اس کو کھانے کے لیے آٹا بھی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. آلو ٹماٹر پیاز جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں اور حکمرانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کی ساری وجہ یہی ہے کہ بدقسمتی سے کہ چونکہ اختیار تو حکمرانوں کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا. ہم جمہوریت کی آج بات کرتے ہیں, آپ بھی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جمہوریت ہے کہاں اور پاکستان میں جمہوریت تھی کب؟ کیا پاکستان میں جمہوریت قائم کرنے دی گئی الیکشن کے باوجود, چاہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی یا ذوالفقار علی بھٹو شہید کا وقت تھا؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہمارے بڑی صاحب سوری ٹو انٹرفیئر, لیکن اگر 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو جب آئی تھی وہ بھی تو کمپرومائزڈ حکومت تھی, آپ کو بھی یاد ہوگا. جی ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے. جی بالکل. جی فورن منسٹر بھی انہوں نے کمپرومائز کر کے لیا, وزیر خزانہ بھی وی اے پنجاب کی حکومت دیکھ لیں آپ, پنجاب کی حکومت جو ٹاپل کر کے مطلب جو انہوں نے مطلب نواز شریف صاحب کو دے دی 2 دن بعد الیکشن جو ہوا, پیپلز پارٹی اوور ویلمنگ میجورٹی میں آ رہی تھی, اور فاروق احمد خان لغاری اپنے ہوٹل میں بیٹھا رہا کہ لوگ خود آئیں گے, میرے خود آپ کو یاد ہوگا. اچھا یہ جو بیان دیا گورنر صاحب نے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے ابھی بھی, اور جمہوریت پر یقین رکھتی ہے, اور الحمدللہ ابھی بھی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے, اور پاکستان کی جمہوری حقوق کے حوالے سے سب سے بڑی علم بردار ہے. آج لولی لنگڑی جمہوریت کسی بھی حوالے سے جو موجود ہے, جو جمہوریت کے فائدے آپ اور ہم مستفید ہو رہے ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کی مرہون منت ہیں.